السلام علیکم پیارے دوستوں، بزرگوں کی خوبصورت اور بہت ہی پیاری انمول باتیں۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، عورت سب سے پہلے کسی مرد کی اسمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، ریسرچ کے مطابق ڈپریشن میں گرفتار لوگوں میں بون کینسر کے چانسز بڑھ جایا کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت ٹینشن نہ لیا کریں، خوش رہا کریں۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ تکلیف دینے والی بیماریوں سے لڑتا ہے، اس لیے مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ 6 منٹ کی چھوٹی سی نیند سے یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، سوئے بغیر 11 دن زندہ رہا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیند انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 7، خواتین یعنی کہ عورتیں موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اسی لیے مردوں کو قاعدے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنے جسم کو فٹ رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ نمبر 9، جوتے انسان کی شخصیت کا عام حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کے جوتے سے جج کرتے ہیں، اس لیے دوستو ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام خواہشیں پوری کرے۔ نمبر 10، ایک ریسرچ کے مطابق عورتیں یعنی کہ خواتین کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 47 گھنٹے اور 15 منٹ تک چھپا کر رکھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ پریشان ہیں، تو آپ اٹھیں اور وہی بات اپنی ڈائری میں لکھیں۔ یہ کرنے سے آپ کا اسٹریس کم ہوگا اور آپ کو نیند آ جائے گی۔ دوستو، انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عادت ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے ہٹنے میں 66 دن لگتے ہیں، اس لیے دوستو اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں، بری عادتوں سے دور رہیں۔ خواتین یعنی کہ عورتیں اونچا بولنے والے مردوں کی بجائے پرکش اچھے انداز میں، اچھے لفظ میں بولنے والے پارٹنر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ دوستو، پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تکلیف کی شرائطوں کو بہتر کرتا ہے۔ دوستو، نمبر 16، مرد کمپیریزن کو پسند نہیں کرتے، وہ نفرت کرتے ہیں اگر کوئی عورت ان کو دوسرے مردوں سے کمپیئر کرتی ہے۔ خوشی کے آنسو داہنی آنکھ سے، غم کے آنسو بائیں آنکھ سے، جبکہ مایوسی کے آنسو ہمیشہ دونوں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو لگاتار حرکت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 19، ہاتھ ملاتے وقت اگر کوئی پردوز اچھے انداز میں آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 20، محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ ایسی محبت میں سکون ہوتا ہے۔
جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو اور دونوں میاں بیوی میں سے جس کی بھی غلطی ہو وہ معافی مانگ لے، معذرت کر لے، تو دوسرے کو چاہیے کہ معذرت فوراً قبول کرے، اس کو اپنی غرور کا اور اپنی جیت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ پاک کو اپنا دکھ سنانے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کرو یہ جو سینے ہیں نا درد سے پھٹ جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ ہے بیوی کی خاوند سے یعنی کہ شوہر سے، اور خاوند یعنی کہ شوہر کی اپنی بیوی سے محبت ہے۔ نمبر 25، دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی بھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی شخص ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، اور ایک آپ پر اس کی حکومت ہوتی ہے تو کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر رکھیں اور خود رانی بن جائیں، ملکہ بن جائیں۔ نمبر 27، اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک وہ ہے جو تمہیں دنیا میں لے کر آئی ہے، اور دوسری وہ ہے جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی زوجہ یعنی کہ بیوی کے ماتھے کو چومنا، اس سے اظہار محبت کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ پاک سے کرتا ہے، وہ اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے کرتا ہے، تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار و محبت، ہمت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی غرور، گھمنڈ، ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے، ایک نوالا اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نوالے بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر کام و ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ پریشان میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو وہ آپ کا سہارا بنتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بے تاب، بے چین اور پریشان کر دیتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا اور پیارے لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شادی شدہ خواتین ذرا غور سے پڑھیں۔ اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہو تو 2 بندوں کو کس کے پکڑ لو، ایک اس کی ماں یعنی کہ شوہر کی ماں اور ایک اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ اتنی خدمت کریں کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، تو آپ کا شوہر آپ سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ کو بہت بہت پیار بھی کرے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی بھی کافی نہ ہوتی۔ مرد تو ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پر مر مٹتا ہے
جو اس کی بات کو مانتی ہے اور اس کے کنٹرول میں رہا کرتی ہے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو تنہا مت چھوڑنا، اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھو ہمیشہ پریشان ہوتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ اسے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والے آپ ساتھی ہوں گے تو عورت خود کو اکیلا نہیں بلکہ طاقتور سمجھتی ہے، اور آپ کے علاوہ اس کا ہوتا ہی کون ہے؟ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی شرارت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت تو وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یعنی کہ شوہر کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح سے ہوتی ہے۔ جب ان کی ناراضگی دور ہوتی ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ کیا شان ہے عورت کی! نمبر 41، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نمبر 42، میاں بیوی کا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے بار بار لڑائی اور کئی بار محبت ہوتی ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے یاد رکھو وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا تو بھول جاتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، اس کو ماں کہتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے دوستو، ہر وہ شخص جو کہ کامیاب ہے تو اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں زندگی ہوتی ہیں، اور جب یہ اس دنیا سے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو بہت یاد آیا کرتی ہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، یاد رکھو بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ تمام محبتوں کی سردار ہوتی ہے، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے کہ محبت سے ماں کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول یعنی کہ وہ حج جو اللہ نے قبول کیا ہو اس کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے، آپ کو کبھی خبر ہی نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ بتاتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ آپ کو ہمیشہ پیار کرتی ہے اور خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا صرف ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے یعنی کہ ماں سے پوچھا کہ ماں، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعائیں کون کرتا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی ہے، اسی طرح اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لہٰذا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا اور مجھے حوصلہ مل جائے گا، موٹیویشن مل جائے گا۔ اور ہاں، شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میں ایسی ہی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں۔
السلام علیکم، اللہ حافظ۔